السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے ان مشہور شخصیات کے بارے میں جنہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا رہا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی ہلچل بھی تھی، جس کی وجہ سے دھرنے اور احتجاجات کی وجہ سے کئی حکومتوں کا پاسہ ہی پلٹ دیا گیا، جبکہ کچھ حکمران ایسے تھے جو کہ اپنی موت کی بازی بھی ہار گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کچھ مشہور پاکستانی شخصیات کا ذکر کریں گے جنہیں سرعام قتل کر دیا گیا۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، لیاقت علی خان۔ دوستو، لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ یہ ہندوستان میں کرنال کے علاقے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے قانون کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ لیاقت علی خان 1922 میں انگلینڈ بار میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد یہ 1923 میں مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ 1936 میں مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی بنے۔ لیاقت علی خان جب اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خطاب کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ شروع کر دی۔ گولیاں ان کے سینے میں جا لگی، جس کے بعد یہ شہید ہو گئے۔ دوستو، پولیس نے قاتل کو اسی وقت گولی مار دی، جس کے بعد جب شناخت کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ایک پیشہ ور قاتل سید اکبر ہے۔ دوستو، آج تک یہ واقعہ حل نہیں ہو پایا کہ اس قاتل سے قتل کروانے والا کون تھا، جس کی وجہ سے لیاقت علی خان کے اصل مجرم کو بھی نہیں پکڑا جا سکا۔ نمبر 2، بے نظیر بھٹو۔ دوستو، بے نظیر بھٹو پاکستان کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پاکستان کے سابق سیاستدان اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ پاکستان کے سابق صدر آصف علی زرداری کی اہلیہ بھی تھی۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو سندھ کے شہر لاڑکانہ میں پیدا ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، بے نظیر بھٹو پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں۔ دوستو، 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں خطاب کر رہی تھی تو خطاب کے بعد یہ اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی کہ دوستو ابھی مین گیٹ پر ہی یہ آئی تھی کہ پیپل یوتھ آرگنائزیشن کے افراد ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، جس کے بعد بے نظیر بھٹو یکجہتی کے لیے گاڑی سے باہر نکلی، جس کے بعد نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ سٹارٹ کر دی، اور دوستو فائرنگ کے دوران ہی ایک خودکش حملہ بھی ہوا، جس کے بعد ڈرائیور گاڑی کو بھگا کر وہاں کے راولپنڈی جنرل ہاسپٹل میں لے آیا، لیکن بے نظیر بھٹو تب تک زخموں کو برداشت نہ کر پائیں اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ دوستو، بے نظیر بھٹو کے قاتل کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن اصل قاتل آج تک بھی نہیں مل پایا۔ نمبر 3، مرتضی بھٹو۔ دوستو، میر غلام مرتضی بھٹو ایک سابق سیاستدان تھے۔ یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے اور بے نظیر بھٹو کے بھائی تھے۔ یہ تنظیم الذوالفقار کے بانی بھی تھے، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی سزائے موت کے احتجاج میں تھی۔ دوستو، مرتضی بھٹو پر غداری کا الزام لگایا گیا، جس کے بعد یہ ایک مفرور کے طور پر افغانستان چلے گئے۔ فوجی ٹریبیونل نے ان کی غیر حاضری کی وجہ سے ان کے لیے سزائے موت کا حکم جاری کیا۔ دوستو، 20 ستمبر 1996 کو جمعرات کی شام کو مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھ 5-6 اور کارکنان کو ایک پولیس لڑائی کے دوران سرعام گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ نمبر 4، حکیم محمد سعید۔ دوستو، حکیم محمد سعید ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ معالج اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن اور ایک مصنف بھی تھے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو ہندوستان میں دلی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی کے وقت یہ اپنا کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر پاکستان چلے آئے اور مرتے دم تک پاکستان میں ہی رہے۔ دوستو، حکیم محمد سعید نے مذہب اور طب و حکمت پر 200 سے زائد کتابیں لکھی۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی حکمت کے لیے کئی کتابیں اور کئی گراں قدر کام سر انجام دے چکے ہیں۔ انہیں بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا، اسی لیے انہوں نے بچوں کے لیے ایک نونہال رسالہ قائم کیا
اور اس کے بعد یہ اپنے آخری دم تک جو ہے ہمدرد نونہال سے وابستہ رہے۔ دوستو حکیم محمد سعید نے 1993 سے 1994 تک سندھ کے گورنر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کے خدمات کی بدولت جو ہے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا۔ دوستو 17 اکتوبر 1998 کو جب یہ گھر سے نکلے ہیں اپنے دواخانہ جانے کے لیے تو دوستو رستے میں ہی کچھ نامعلوم افراد آئے اور ان پر جو ہے بہت زیادہ فائرنگ کی، جس کے بعد حکیم محمد سعید جو ہے شہید ہو گئے۔ حکیم محمد سعید کو ان کے دواخانہ کے سامنے ہی قتل کر دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حکیم محمد سعید لوگوں کا مفت علاج بھی کیا کرتے تھے اور ان کا ایک ادارہ ہمدرد آج بھی لوگوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ نمبر 5، چودھری ظہور الہی۔ یہ پنجاب کے ایک بہت ہی مشہور اور معروف سیاستدان تھے۔ یہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت کے والد ہیں۔ دوستو پہلے یہ پولیس میں ملازم تھے اور اس کے بعد جب سال 1948 میں انہوں نے کپڑے کا کارخانہ خریدا تو ان کے خاندان کے دن ہی بدل گئے۔ اس کے بعد انہوں نے سال 1950 میں سیاست میں قدم رکھا اور صوبائی اور وفاقی حکومت کا حصہ بھی رہے۔ دوستو جب چودھری ظہور الہی کی سیاست تنازعات کا شکار ہوئی تو اس کے بعد 25 ستمبر 1981 کو لاہور میں چودھری ظہور الہی کو سب کے سامنے گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا۔ نمبر 6، سلمان تاثیر۔ دوستو سلمان تاثیر ایک کاروباری آدمی اور ایک سیاستدان تھا۔ اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا۔ سلمان تاثیر پنجاب کا 26واں گورنر بھی رہ چکا ہے۔ دوستو انہوں نے سال 2010 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی مخالفت کی اور جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک ترمیم قبول ہوئی تو اس نے اس ترمیم کو کالا قانون کہہ دیا، جس کے بعد علماء کی ایک بڑی تعداد نے اس شخص کو واجب القتل قرار دیا۔ اس کے بعد 4 جنوری 2011 کو ان کے ایک محافظ عظیم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک ممتاز حسین قادری شہید نے اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ نمبر 7، مولانا سمیع الحق۔ دوستو یہ ایک مذہبی سکالر، عالم دین اور ایک سیاستدان تھے۔ ان کا طالبان کے رہنما ملا عمر کے ساتھ قریبی تعلق تھا۔ یہ دارالعلوم حقانیہ کے مہتمم اور سربراہ تھے۔ یہ متحدہ مجلس عمل اور اس کے ساتھ ساتھ حرکت المجاہدین کے بانی بھی تھے اور یہ سینٹ کے بھی اہم رکن رہ چکے ہیں۔ یہ 2 نومبر 2018 کو راولپنڈی میں ایک قاتلانہ حملے کے دوران جاں بحق ہو گئے۔ 2 نومبر 2018 کو عصر کے بعد ان کے گھر میں ایک نامعلوم شخص آیا۔ جب ان کا ڈرائیور اور ان کا ملازم باہر گیا ہوا تھا تو اس شخص نے ان کو چھریوں سے زخمی کر کے گولی مار کر قتل کر دیا۔ نمبر 8، مولانا اعظم طارق۔ یہ ایک مذہبی اور سیاسی تنظیم سپاہ صحابہ کے سربراہ بھی تھے۔ یہ اپنے وقت کے طاقتور ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ اس کے علاوہ یہ اپنے دور کے متنازع شخصیات میں بھی شامل تھے۔ یہ فرقہ واریت پھیلانے اور فرقہ وارانہ دہشت گردی کے الزامات میں بھی گھرے ہوئے تھے۔ کچھ ذرائع 1997 سے 2003 تک اہل تشیع لوگوں کے قتل کا ذمہ دار بھی انہی کو ٹھہراتے ہیں۔ 4 اکتوبر 2003 کو M2 موٹر وے سے اسلام آباد میں داخل ہونے کے بعد ایک سفید پجارو ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تیزی سے ان کے گاڑی کے سامنے آئی اور رک گئی اور اس گاڑی میں سے 3 نامعلوم افراد باہر نکلے جن کے پاس بڑی بڑی بندوقیں تھیں اور انہوں نے فائرنگ سٹارٹ کر دی اور انہوں نے 2 سے 3 منٹ کے دوران ہی تقریباً 200 سے زائد گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے صرف اور صرف مولانا اعظم طارق پر ہی 40 گولیاں لگی۔ ان کا جنازہ غازی عبدالرشید نے پڑھایا اور ان کی موت کا الزام جو ہے سابق صدر پرویز مشرف پر لگا۔ نمبر 9، علی رضا عابدی۔ دوستو سید علی رضا عابدی ایک پاکستانی سیاستدان تھے جو سال 2013 سے سال 2018 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ ان کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے تھا۔ 25 دسمبر 2018 کو 2 نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور ان کے گھر کے باہر گاڑی پر فائرنگ سٹارٹ کر دی۔ فائرنگ کی وجہ سے ان پر کافی گولیاں لگی، جس کے بعد انہیں جلدی سے ہاسپٹل لایا گیا، لیکن یہ زخم برداشت نہ کر پائے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ نمبر 10، شہباز بھٹی۔ یہ ایک پاکستانی مسیحی رومن کیتھولک تھا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے منسلک تھا اور اس کے علاوہ یہ وفاقی وزیر اقلیتی امور بھی تھا۔ دوستو سلمان تاثیر کے قتل کے بعد
توہین رسالت کے خلاف ٹی وی چینلز پر آ کر خلاف بیان دینے پر اسے بھی مبینہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ دوستو کمنٹ میں اس کے بارے میں اپنی رائے لازمی دیں۔ کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔